السلام علیکم ناظرین، میں سبیحہ تبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیڈکر اردو نیوز۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ رکن کونسل کویتا سے زائد 7 گھنٹوں تک سی بی آئی عہدیداروں نے کی پوچھ تاچھ۔ نرسنگ کالج کی بس کو لاری کی ٹکر، 15 لڑکیاں زخمی۔ مرکزی پری میٹرک اسکالرشپس منسوخ کرنے کے خلاف پارلیمنٹ میں مسلم لیگ کا سخت احتجاج۔ اور بہن کی شادی میں شرکت کے لیے عمر خالد کو 1 ہفتے کی عبوری ضمانت۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ دہلی شراب کیس میں سی بی آئی کے عہدیداروں نے رکن کونسل کویتا سے زائد 7 گھنٹوں تک پوچھ تاچھ کی۔ صبح 11 بجے سے شام 6:30 بجے تک سی بی آئی حکام نے کویتا سے تقریباً 7.5 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی۔ خواتین عہدیداروں پر مشتمل سی بی آئی کی 6 رکنی ٹیم نے 160 سی آر پی سی کے تحت کویتا کا بیان ریکارڈ کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سارے عمل کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی گئی ہے۔ کویتا نے صبح سے ہی ایڈوکیٹ کی موجودگی میں عہدیداروں کے سوالات کا جواب دیا۔ سی بی آئی حکام نے وکیل کو لنچ کے بعد باہر بھیج دیا اور کویتا سے الگ سے پوچھ تاچھ کی۔ ای ڈی نے امت اروڑہ کی ریمانڈ رپورٹ میں کویتا کے نام کا ذکر کرنے کے بعد سی بی آئی نے کویتا کو نوٹس دیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ سی بی آئی حکام نے ملزم بوئنا پلی ابھیشیک راؤ، ارون رام چندر پلائی اور انڈو اسپرٹ کے ایم ڈی سمیر مہندرو کی بیان کی بنیاد پر کویتا سے پوچھ تاچھ کی ہے۔ طوفان مانڈوس کے اثر سے تلنگانہ میں آئندہ 3 دنوں کے دوران بارش کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست کے کئی مقامات پر بارش یا بوندا باندی کا سلسلہ جاری ہے اور اگلے 3 دنوں تک موسم کی یہی صورتحال برقرار رہے گی۔ واضح رہے کہ طوفان کے اثر کی وجہ سے حیدرآباد میں بھی بارش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے موسم مزید سرد ہو گیا ہے۔ ضلع نلگنڈ کے مضافات میں نکریکل کے پاس ایک لاری نے نرسنگ کی طالبات کو لے جانے والی کالج کی بس کو پیچھے سے ٹکر دے دی، جس کے نتیجے میں بس الٹ گئی۔ اس حادثے میں 15 طالبات شدید زخمی ہو گئیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور زخمیوں کو نکریکل سرکاری ہسپتال منتقل کیا گیا۔ وہاں سے انہیں بہتر علاج کے لیے سوریا پیٹ کے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ حادثے کے وقت بس میں 30 طلباء سوار تھے۔ سبھی طالبات کا تعلق سوریا پیٹ کے اپرنا نرسنگ کالج سے بتایا جاتا ہے۔ اوٹکور میں آج پولیس نے ایک پی ڈی ایس چاول کی گاڑی کو پکڑ لیا۔ اوٹکور ایس آئی اے رامولی نے ایک صحافتی بیان میں کہا کہ محمد نذیر و دیگر افراد نے پی ڈی ایس چاول کی ایک گاڑی جو غیر قانونی طور پر کسی گاؤں منتقلی کرنے پر گاڑی کو ضبط کر لیا۔ انہوں نے کہا کہ گاڑی میں موجود جملہ 34 پیکٹس ہیں، جس میں 11 کوئنٹل 99 کلو چاول موجود تھے۔ اس کی اطلاع ملنے پر اوٹکور کے مضافاتی علاقے میں پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے گاڑی کو پکڑ کر پولیس اسٹیشن منتقل کیا۔ بعد ازاں ڈی ٹی پنچنامہ کرتے ہوئے محمد نذیر کے خلاف ایک کیس درج کرتے ہوئے گاڑی کو ضبط کیا گیا۔ تلنگانہ کے آصف نگر ضلع میں ایک شیر نے بائیک پر سوار ایک نوجوان پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا۔ کاغذ نگر سے تعلق رکھنے والا یہ شخص وانکھیڑی منڈل کی سمت آ رہا تھا کہ انکاسا پور کو پار کرنے کے بعد جھاڑیوں میں سے ایک شیر نے اچانک اس پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں یہ نوجوان گھبرا کر سڑک پر نیچے گر پڑا۔ اس حملے کے بعد شیر بھی دوسری طرف نیچے گر پڑا۔ اس واقعے کے بعد خوف کے عالم میں وہ نوجوان اپنی بائیک کو چھوڑ کر تقریباً 1 کلومیٹر تک دوڑتا رہا۔ مقامی لوگوں نے اسے علاج کے لیے ہسپتال منتقل کیا اور اس کی مرہم پٹی کے بعد اسے اس کے مکان پہنچایا گیا۔ مرزا قدوس بیگ سینئر قائد مسلم لیگ تلنگانہ کے مطابق انڈین یونین مسلم لیگ کے رکن پارلیمنٹ ای ٹی محمد بشیر پارلیمنٹ میں مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت کی جانب سے دی جانے والی پری میٹرک اسکالرشپ منسوخ کرنے کے موقف میں ہیں، جو کہ لاکھوں غریب طلباء کو برسوں سے مل رہا ہے۔ اسکالرشپ منسوخ کرنا ظالمانہ ہے اور اس کی فوری طور پر اثر نو جانچ کی جانی چاہیے اور ان کے ساتھ دکھائے گئے ظلم کا ازالہ کیا جانا چاہیے۔ غریب طلباء کو دی جانے والی اسکالرشپ سماجی انصاف اور قبائلی امور کی وزارت کی اسکیم کے تحت ہے۔ حکومت کا یہ اسکالرشپ کلاس 1 سے 8 تک پڑھنے والے طلباء کو مزید فراہم نہ کرنے کا فیصلہ لفظی طور پر چونکا دینے والا ہے۔ دہلی فسادات کے مبینہ ملزم اور جے این یو کے سابق اسٹوڈنٹس لیڈر عمر خالد کو دہلی کی عدالت نے عبوری ضمانت دے دی ہے۔ عمر خالد کو اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے 23 دسمبر سے 30 دسمبر تک ضمانت دی گئی ہے۔ انہیں 30 دسمبر کو جیل واپس ہونا ہے۔ وہ اس وقت جیل میں ہیں۔ اس سے قبل نومبر میں انہوں نے اپنی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے 2 ہفتے کی ضمانت مانگی تھی۔ وہ فی الحال 2020 کے دہلی فسادات میں بڑی سازش سے متعلق ایک کیس میں جیل میں ہیں، جس میں تعزیرات ہند اور
UAPA غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ایکٹ کے تحت جرائم شامل ہیں، جن میں حالیہ دنوں عدالت نے دہلی فسادات میں پتھراؤ کرنے کے ایک کیس میں انہیں بری کر دیا ہے۔ عمر خالد ستمبر 2020 سے حراست میں ہیں۔ کھانے میں سر کے بال پائے جانے پر ایک ظالم شوہر نے بیوی کا سر منڈوا دیا۔ یہ انسانیت سیوز واقعہ اتر پردیش کے پیلی بھیت میں ضلع میں پیش آیا۔ پیلی بھیت ضلع کے ملک گاؤں میں ایک نوجوان خاتون کو کھانے میں بال گرنے پر اس کے شوہر مار پیٹ کے بعد اس کا سر منڈوا دیا۔ خاتون کو اس کے دیور اور ساس کی موجودگی میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ بعد ازاں خاتون نے اپنے شوہر بشمول 3 لوگوں کے خلاف پولیس میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے تفتیش کے بعد ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزم نوجوان کا نام ظہیر الدین ہے اور وہ اپنی بیوی سیما کو رقم کا مطالبہ کرتے ہوئے مسلسل تشدد کا نشانہ بناتا تھا۔ سسرال والوں نے 15 لاکھ روپے زائد جہیز کا مطالبہ بھی کیا۔ مار پیٹ کے علاوہ گھر سے نکالنے کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ 2 دن قبل سب گھر والے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ اس کے شوہر کے علاوہ دیور ضمیر الدین اور ساس زلیخا خاتون موجود تھی۔ اس وقت شوہر نے کھانے میں بال دیکھے۔ اس کے بعد شوہر نے نوجوان خاتون کی ہاتھ پیر باندھ دیے، چہرے پر کپڑے ڈال کر اس کی پٹائی کی، یہاں تک کہ اس کا سر بھی منڈوا دیا۔ بعد ازاں لڑکی نے اپنے گھر والوں کو واقعے کی اطلاع دی۔ انہوں نے لڑکی کے شوہر، ساس اور دیور کے خلاف مقامی پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ پولیس واقعے کی تحقیقات کرنے کے بعد ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ رواں ہجری سال کے دوران اب تک دنیا بھر کے زائرین کے لیے 40 لاکھ عمرہ ویزے جاری کیے گئے ہیں۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ وزارت کی ویب سائٹ اور نسک پلیٹ فارم کے ذریعے عمرہ زائرین کی آمد آسان ہو گئی ہے۔ سعودی ویژن کے اہداف کے حصول اور عمرے کی ادائیگی کو آسان بنانے کے لیے معیاری سہولتوں کے علاوہ زائرین کو ثقافتی اور دینی معلومات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزارت کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمرہ زائرین اب آن لائن عمرہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ عمرہ پیکیج نسک اور مقام پلیٹ فارم کے ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ نجی وزٹ اور سیاحتی ویزوں پر آنے والے زائرین کو عمرے کی ادائیگی، مسجد نبوی کی زیارت اور ریاض الجنہ میں نمازیں ادا کرنے کی سہولت ہے۔ نسک ایپ کے ذریعے بکنگ کرائی جا سکتی ہے۔ زائرین کی سہولت کے لیے عمرے کے ویزے کا دورانیہ 30 دن سے بڑھا کر 90 دن کر دیا گیا ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ رکن کونسل کویتا سے زائد 7 گھنٹوں تک CBI عہدیداروں نے کی پوچھ تاچھ۔ نرسنگ کالج کی بس کو لاری کی ٹکر، 15 لڑکیاں زخمی۔ مرکزی پری میٹرک اسکالرشپ منسوخ کرنے کے خلاف پارلیمنٹ میں مسلم لیگ کا سخت احتجاج۔ اور بہن کی شادی میں شرکت کے لیے عمر خالد کو 1 ہفتے کی عبوری ضمانت۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔